رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دلوں کو بہت اچھے سے طریقے سے دلوں کی صفائی کرنی ہے، اور الحمدللہ دلوں کی صفائی میں ہم نے جو 2 باتیں سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو موبائل کی لغویات سے پرہیز کریں گے، موبائل سے سرزد ہونے والی جو لغویات ہیں ان سے پرہیز کریں گے، یعنی موبائل کا استعمال صرف اور صرف ضرورت کے تحت کریں گے، اور دوسرا غیبت سے بچیں گے۔ تو غیبت کا علاج کیا ہے؟ غیبت تو ایک ایسا مرض ہے، اگر لگ جائے تو بہت مشکل ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، غیبت ایک بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے، مرض کے خاتمے تک اس کا علاج جاری رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اعتراف کیجئے کہ میرے اندر غیبت کی عادت ہے اور مجھے اس برائی سے اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر خود سے اعتراف ہوگا کہ یہ بیماری ہے میرے اندر، یہ برائی میرے اندر ہے اور مجھے خود ہی اس کی اصلاح کرنی ہے اللہ کی مدد سے، تو انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے پختہ جو ہے وہ عہد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ میں آج سے نہیں بلکہ ابھی سے غیبت چھوڑ رہی ہوں، ابھی سے بس میں نے غیبت چھوڑ دی، اب میں نہ کسی کی برائی کروں گی نہ میں کسی کی برائی سنوں گی، اب میں نے غیبت چھوڑ دی۔ پھر اللہ سے مدد کرنی ہے، مدد مانگنی ہے اللہ سے، کہ اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ کے آگے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے اور سچے دل سے غیبت جیسی برائی سے بچنے کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے ہی کھڑے ہوں گے نا کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، آپ ہی ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہم تو کمزور ہیں، غیبت سے بھی آپ ہی ہمیں بچائیں گے اور آپ ہی ہمیں بچا لیجئے۔ اب جس کی غیبت ہم کر چکے ہیں، کیا ہم اس کو جا کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں آپ کی غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، نفس پر بھی بہت بھاری ہوگا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ جرمانہ مقرر کر لیں اپنے اوپر کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو میں مال دوں گی، اللہ کی راہ میں مال دوں گی۔ تو اب کسی کو جا کے تو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے فلاں وقت میں آپ کی جو ہے وہ برائی کی تھی، تو ہم نے کیا کرنا، اس کے لیے 2 رکعت حاجات پڑھ کے یا کوئی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی یا استغفار کی یا کلمہ طیبہ کی یا تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ کے اس کے نامہ اعمال میں لکھوانی ہے جس کی ہم نے غیبت کی تھی۔ تو اور آخرت کی رسوائی کتنی بڑی ہے، آخرت کی رسوائی ہے نا، دنیا کی شرمندگی اٹھانے سے کہیں زیادہ بھاری تو آخرت کی رسوائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دارین کی رسوائیوں سے بچا لے۔ غیبت کا تو تصور بھی آئے نا، خیال بھی آئے تو تعوذ پڑھ لینا چاہیے، فوراً تعوذ پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ رہے گا۔ اب ایک صورت وہ ہے کہ جن کی غیبت کی تھی وہ تو انتقال ہی کر گئے، اب کیا کریں؟ تو ان کے حق میں دعائیں استغفار کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ چند آزمودہ نسخے ہیں غیبت کے علاج کے، یہ کچھ دوائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ افاقہ دے ہم سب کو، مرض ہمارا ختم کر دے، جو غیبت کا مرض ہمارے اندر ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔